عید آنے والی ہے اور ہم نے قربانی کرنی ہے، تو اس کے بعد ہم نے اس گوشت کو سیو کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں فریزر کی ضرورت ہے۔ گوشت جو ہوتا ہے یہ غریبوں کو، مسکینوں کو، جو نادار لوگ ہیں ان کو پہنچائے۔ تو اللہ پاک نے اگر آپ کو یہ استطاعت دی ہے تو اللہ پاک آپ کو یہ بھی استطاعت یقیناً دے رہا ہوگا کہ آپ سارا سال گوشت لے کر تو دکان سے لے کر کھا سکتے۔ ضرورت مند ہے گوشت انہیں کو پہنچائے جنہوں نے قربانی پہلے سے کی ہوئی ہے، چاہے وہ آپ کی جاننے والے ہیں، ان کو بے شک آپ گوشت نہ دیں، وہ کو ضرور گوشت پہنچائے جنہوں نے قربانی نہیں دی، جو اس سے محروم ہیں۔ فریج اور ڈیپ فریزر وغیرہ مت بھریں، مہنگائی کے اس دور میں وہ گوشت نہیں کھا سکتے، تو زیادہ سے زیادہ یہ ان لوگوں کو پہنچائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، بڑی عید کی آمد ہے، 2 دن رہ گئے ہیں عید کے آنے میں، تو آپ کو سب سے پہلے تو میری طرف سے ایڈوانس عید مبارک۔ اور میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ چند سال پہلے کی بات ہے، یہ واقعہ میرے دوست نے مجھے سنایا تھا۔ ان کے ایک جاننے والے ان کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ ہمیں 5 یا 6 ماہ کے لیے ڈیپ فریزر رینٹ پر چاہیے۔ تو کیونکہ ان دنوں میں بھی عید کی آمد تھی اور چند دن رہ گئے تھے عید پر، تو وہ صاحب جو تھے وہ ڈیپ فریزر کا بندوبست کر رہے تھے۔ تو میرے جو جاننے والے تھے، جو میرے دوست تھے، وہ ان سے کہنے لگے کہ آپ کو ڈیپ فریزر کیوں چاہیے، آپ کے گھر تو فریج بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عید آنے والی ہے اور ہم نے قربانی کرنی ہے، تو اس کے بعد ہم نے اس گوشت کو سیو کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں فریزر کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے فریج میں اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ ہم اس میں گوشت کو رکھ سکیں، کیونکہ گوشت زیادہ ہوتا ہے اور فریج میں جگہ کم ہے، تو اس کے لیے ہمیں فریزر چاہیے۔ تو یہ واقعہ اس کے چند دن بعد میرے دوست نے میرے ساتھ شیئر کیا، مجھے سنایا، جس کو سن کر مجھے انتہائی دکھ ہوا، اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ قربانی جو ہوتی ہے کیا وہ ہم اسی لیے کریں یا کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں جو فریج ہیں یا جو ڈیپ فریزر ہیں ان کو بھریں، یا یہ گوشت جو ہوتا ہے یہ غریبوں کو، مسکینوں کو، جو نادار لوگ ہیں ان کو پہنچایا جائے۔ تو آپ میں سے بہت سے لوگ ماشاءاللہ گوشت جو صحیح حقدار ہے ان کو پہنچاتے بھی ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا یہی نظریہ ہوتا ہے کہ ہم قربانی ہم نے کی ہے اور اس پر ہم نے پیسہ خرچ کیا ہے، تو زیادہ سے زیادہ گوشت ہم اپنے پاس بچا کے رکھیں۔ تھوڑا سا گوشت وہ لوگوں کو دے دیتے ہیں، اس کے بعد زیادہ تر گوشت وہ اپنے پاس بچا کے رکھتے ہیں۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ ہو سکتے ہیں اپنے پاس کم گوشت رکھیں، اور جو آپ کے جاننے والے ہیں یا جو غریب ہیں اور مساکین ہیں آپ کے علاقوں میں یا کہیں پہ بھی، آپ زیادہ سے زیادہ ان کو گوشت پہنچائیں۔ اس کے علاوہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے جس کسی کو بھی گوشت دینا ہے تو آپ اتنا گوشت کم از کم ان کو ضرور دیں، تاکہ ان کا 1 سے 2 وقت کی جو ہانڈی ہوتی ہے وہ آرام سے پک سکے، نہ کہ اکثر دیکھا یہ بھی گیا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دینے کے چکر میں بہت تھوڑا تھوڑا گوشت دیتے ہیں لوگوں کو، جس سے وہ ایک بندے کا کام، ایک ٹائم کا بھی کام نہیں ہو سکتا۔ تو کوشش کرے کہ جو ضرورت مند ہے گوشت انہیں کو پہنچائے جنہوں نے قربانی پہلے سے کی ہوئی ہے، چاہے وہ آپ کی جاننے والے ہیں، ان کو بے شک آپ گوشت نہ دیں، لیکن ان لوگوں کو ضرور گوشت پہنچائے جنہوں نے قربانی نہیں دی، جو اس سے محروم ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے فریج یا فریزر بھرنے کے بجائے آپ لوگوں میں تقسیم کریں، کیونکہ اللہ پاک نے اگر آپ کو یہ استطاعت دی ہے کہ آپ 40,000 سے لے کر تو 50,000 60,000 تک حصہ ڈال سکتے ہیں، اس کے علاوہ 70,000 سے لے کر تو 1.5 لاکھ تک اگر آپ بکرا یا دمبا وغیرہ خرید سکتے ہیں، یا کافی لوگ بڑے جانور بھی سیپریٹ بھی خرید لیتے ہیں، تو اللہ پاک نے اگر آپ کو یہ استطاعت دی ہے تو اللہ پاک آپ کو یہ بھی استطاعت یقیناً دے رہا ہوگا کہ آپ سارا سال گوشت لے کر تو دکان سے لے کر کھا سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ قربانی کا گوشت ہے، اس کو ضرورت مندوں تک پہنچائیں، اپنے فریج اور ڈیپ فریزر وغیرہ مت بھریں، اور کوشش کریں کہ جتنے بھی غریب، نادار اور مسکین لوگ ہیں ان کو یہ گوشت پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکے اور ان کو گوشت مل سکے، کیونکہ ایسے بہت سے ہمارے معاشرے میں لوگ رہتے ہیں جو کہ سارا سال گوشت کے لیے ترستے ہیں، مہنگائی کے اس دور میں وہ گوشت نہیں کھا سکتے، تو زیادہ سے زیادہ یہ ان لوگوں کو پہنچائے۔ تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو قبول کرے، جو لوگ حج پر گئے ہیں ان کے حج کو بھی قبول و منظور فرمائے، ہمیں بھی اللہ پاک اپنے گھر کی زیارت کی سعادت نصیب فرمائے، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، اور دعا ہے کہ ہم سب کی قربانی کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو میرے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک اور ٹک ٹاک پر دیکھ رہے ہیں تو میرے اکاؤنٹ کو فالو کر دیں، اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے،
اور آسانیاں بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔